حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعید بن زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عروہ بنت اوس نے جھگڑا کیا اور حضرت مروان بن حکم والی مدینہ تک اپنی شکایت پہنچائی، اور اس نے دعویٰ کیا کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی کچھ زمین غصب کر لی ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعید سننے کے بعد اس کی زمین کا کچھ حصہ غصب کر لیتا؟ حضرت مروان رحمۃ اللہ نے پوچھا، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا وعید سنی ہے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے ناجائز طریقے سے کسی کی ایک بالشت زمین بھی ہتھیا لی تو اسے قیامت والے دن 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت مروان رحمۃ اللہ نے ان سے کہا، اس کے بعد میں تم سے کوئی دلیل طلب نہیں کروں گا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے لیے بد دعا فرمائی، اے اللہ، اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کی آنکھوں کی بینائی ختم کر دے اور اس کو اس کی زمین ہی میں موت دے۔ حضرت عروہ بن رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اس کی بینائی چلی گئی، اور ایک دفعہ وہ اپنی زمین میں چل رہی تھی کہ ایک گڑھے میں گر گئی اور اس میں مر گئی۔ اور ایک اور روایت میں جو محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر سے اسی کے ہم معنی منقول ہے، اس میں ہے کہ محمد بن زید راوی حدیث نے اس عورت کو نابینا اور دیواریں ٹٹولتے ہوئے دیکھا۔ وہ کہتی تھی، مجھے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا لگ گئی ہے، اور وہ ایک کنویں پر سے گزری جو زمین کے اسی احاطے میں تھا جس کے بارے میں اس نے جھگڑا کھڑا کیا تھا، چنانچہ وہ اس میں گر کر مر گئی اور وہیں اس کی قبر بنی۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی اور 10 مبشرہ میں ہیں۔ اس میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور ان کی کرامت واضح ہے۔ نیک لوگوں کو ایذا دینے سے بچنا چاہیے تاکہ انسان ان کی بد دعا سے محفوظ رہے، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اللہ تعالیٰ بعض دفعہ فوراً قبول فرما لیتا ہے۔